اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے آپ ہمارے لیے دعا کریں. کس سے دعا کریں؟ اپنے رب سے. تو بنی اسرائیل ان تمام آیات میں اور ان تمام سوالات میں اللہ رب العزت سے دعا میں وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جو زندہ تھے، موجود تھے، ان کی ذات کو نہیں بلکہ ان کی دعا کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو صحابہ کرام بھی آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، آپ کی ذات کو نہیں، آپ کی جا کو نہیں، آپ کے مقام کو نہیں. آپ کی ذات کو وسیلہ بنانا اور دعا میں کہنا کہ اپنے پیارے نبی کے طفیل ان کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، یہ الفاظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. تو یبین لنا، وہ ہمارے لیے وعدے کرے ما ہیا، کہ یہ گائے کیا ہے. ما کیا ہیا، یہ کیا مطلب؟ اب سوال کس بارے میں؟ پہلا سوال تھا ان کا عمر کے بارے میں، گائے کی عمر کیا ہے، بوڑھی ہے، بچی ہے، کس عمر کی ہے. پھر ان کا سوال تھا گائے کے رنگ کے بارے میں. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ گائے کیسی ہے، کیا وہ کام کرنے والی ہے، زمین میں ہل چلاتی ہے، ہلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے ہل چلانے کے لیے، یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا اسے کام کاج میں نہیں لگایا گیا، کیسی وہ گائے ہے. ان البقرہ، بے شک گائیں، تشابہ علینا، بے شک جنس گائے، یعنی کہ گائے کی جو جنس ہے، گائے جو ہے تشابہ علینا، ہم پہ مشابہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس گائے کو ذبح کرنا ہے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، البتہ ہدایت پانے والے ہیں. انا میں جو انا ہے پہلا شد کے ساتھ، وہ بے شک کے معنی کے لیے ہے، توکید کے لیے ہے، تحقیق کے معنی کے لیے ہے، یقیناً کے معنی کے لیے ہے. اور لمہتدون میں جو لام ہے، لا محتدون، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے. تو تاکید کتنی دفعہ آ گئی اس جملے میں؟ 2 بار. یعنی کہ بے شک، یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہیں. لیکن کب ہدایت پائیں گے؟ انشاءاللہ، اگر کس نے چاہا، اگر اللہ کی مشیت ہوئی، اگر اللہ کا ارادہ ہوا. اور انشاءاللہ، ان حرف شرط ہے اگر کے معنی میں. شاء اللہ، اللہ نے چاہا، شاء فعل ماضی ہے، ارادہ کیا، چاہا اللہ تعالیٰ نے. تو انشاءاللہ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اب نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ اصل بات ہم کہنا چاہتے ہیں. درمیان میں ہم نے آپ کو دعا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دعائیہ جو الفاظ ہیں، یہ جملہ معترضہ ہیں، ان کا اس گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ کا نام آیا تو ہم نے آپ کو دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی اصل میں وہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک ہم ہدایت پانے والے ہیں، ہم مطلوبہ گائے تک پہنچنے والے ہیں. جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے اس تک ہم پہنچنے والے ہیں، اس تک ہدایت پانے والے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو انشاءاللہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ. اور امام اکرمہ جو صحابی ہیں یا تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں میں سے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا تفسیر میں ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑی حیثیت ہے، اور ان کے شاگردوں کا بھی ایک مقام ہے. تو یہ اکرمہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اب بھی ان کو ہدایت نہیں ملنی تھی، اب بھی ان کو رہنمائی نہیں ملنی تھی. لیکن یہاں پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تو یہ لفظ ان کے کام آ گیا. اور یہاں سے پتہ چلا کہ جو کام ہم مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، وہاں پہ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ کہنا چاہیے.
یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ میں تو پورا زور لگاؤں گا، میرا تو ارادہ ہے، میرا تو عزم ہے، لیکن کام تب ہوگا جب آسمان والا چاہے گا، جب اس کی مشیت ہوگی، جب اس کا ارادہ ہوا، ورنہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں اس کا ارادہ نہ ہوا تو کام نہیں ہو سکے گا۔ تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں پہ میں اس امر کی وضاحت کر دوں کہ پاک و ہند میں بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اللہ کے نبی چاہیں گے۔ تو مشیت میں اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا اور امام احمد نے بھی۔ تو ایک آدمی نے کسی بات پہ آپ سے کہا کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ مخاطب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے مشیت میں اللہ کا شریک بنا دیا ہے، یعنی کہ جو اللہ چاہے گا اور جو میں چاہوں گا، میری مشیت اور اللہ کی مشیت کو تو نے برابر کر دیا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ وہ ہوگا جو تنہا اللہ چاہے گا۔ البتہ وہ لوگ جو موجود ہیں، زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، ہم کسی معاملے کو ان کی مشیت کے ساتھ معلق کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے برابر نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں یوں کہوں گا کہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے چاہا، میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا اور پھر میرے استاد نے چاہا۔ اور کے لفظ میں عربی میں واو اور اردو میں اور، ان دونوں میں برابری پائی جاتی ہے، جبکہ پھر اور عربی میں ثم، اردو میں پھر، ان میں برابری نہیں پائی جاتی۔ اس میں یہ ہے کہ اصل مشیت اللہ کی ہے، اللہ کی مشیت کے بعد میرے والد صاحب کی مشیت ہوئی، ان کا ارادہ ہوا تو میں یہ کام کروں گا۔ اور یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جو سورہ تکویر میں آئی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری مشیت تب چلتی ہے جب پیچھے اللہ کی مشیت ہو۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ کی مشیت۔ اللہ کی مشیت ہو تو انسان کی مشیت پوری ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو انسان جو بھی کر لے اس کا کام نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشیت میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہے گا اور اس کے بعد جیسے آپ کہیں گے ویسے میں کر لوں گا، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے آپ نے چاہا۔ اللہ کے ساتھ مشیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس آخری آیت میں، آیت نمبر 70 میں جو آخری ہم نے پڑھی ہے، اس میں بنی اسرائیل کا تیسرا سوال ذکر کیا ہے، اور وہ سوال کس کے بارے میں تھا؟ وہ گائے کے کام کے بارے میں، کہ کیا وہ کام کرنے والی ہے، ہل جوتنے والی ہے، وہ پانی کھینچنے والی ہے کنویں سے، کیسی ہے؟ اور کہنے لگے کہ ان البقرۃ شاب علینا، گائیں جو ہیں وہ ہم پہ مشابہ ہو گئی ہیں۔